بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہمدرد شورا اور ہمدرد فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترمہ سعدیہ راشد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں گفتگو کرنے کا اور تبادلہ خیالات کا موقع دیا۔ دراصل اور خاص طور پہ معین الدین حیدر صاحب کا اور باقی جو شرکاء یہاں موجود ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جس موضوع آج ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اور جس کے بارے میں یعنی کہ 3 اس کو حصوں میں ہم نے رکھا ہے، یعنی شہری مسائل، ناقص منصوبہ بندی اور رہائش کا بحران، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنی گفتگو کروں اور اس سے باہر نہ نکلوں تاکہ ہم لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ ابتدا میں اپنے ادارے کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ شاید پوری طرح سے نہ جانتے ہوں آباد کے بارے میں۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو 1972 میں جو بنائی گئی اور اس کا پلیٹ فارم بنا، اور ابتدا میں تقریباً کوئی 15-20 لوگ اس کے حصہ تھے۔ آج یہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 1200 ہمارے ممبرز ہیں جو پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے ہاں جو کیبنٹ بنتی ہے اور جو آفس بیئرز کا انتخاب ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کی بنیاد پہ چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین اور چیئرمین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں سب ریجنز ہیں، جیسے صدرن ریجن ہے سندھ بلوچستان، اسی طرح ہمارا ناردرن ریجن ہے پنجاب اور KPK پہ۔ اس کے بعد سب ریجنز ہیں ہمارے، سب ریجن حیدرآباد اور سب ریجن لاہور۔ اور ہماری انڈسٹری کے اندر کراچی میں تو جب تک کہ ہماری ممبرشپ نہ ہو تو SBCA اور کینٹونمنٹ اس کو بلڈنگ پروجیکٹ کے لیے لائسنس نہیں دیتا، اور اس لائسنس نہ دے تو پھر ہم پبلک سیل پروجیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو جتنا بھی آرگنائز کام آپ کو اگر اس شہر میں نظر آتا ہے وہ آباد کے ممبر کے ذریعے ہو رہا ہے، اور جو کام ان آرگنائزڈ ہے یا اللیگل ہو رہا ہے اس کا آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابتدائیہ میں نے اپنے ادارے کے بارے میں ایک تعارف کے طور پہ رکھا۔ لیکن شہری مسائل میرے خیال ہے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ بہت سینئر سٹیزنز بھی ہیں، اور میرے خیال ہے ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان جب بن رہا تھا اس سے بھی رہا، اور اس کے بعد اس کے ابتدائی دور میں ان لوگوں کی اپنی یہاں پہ انہوں نے جو کچھ بھی یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی جو صلاحیتیں تھیں اور جو کچھ انہوں نے ایجوکیشن اور جو کچھ سیکھا تھا وہ تمام کا تمام اس پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ اس کو میں اس طرح شروع کرتا ہوں کہ یہ شہری مسائل اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اراؤنڈ 20 25 30 سال 35 سال پہلے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے اگر ہم کراچی تک اگر اپنے آپ کو محدود رکھیں تو کراچی میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ ہوتا تھا جس کو نظامی صاحب کے ذریعے یہ ادارہ آرگنائز تھا اور چلایا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اسکیمز کراچی کے لیے دی گئیں وہ اتنی بہترین اور زبردست اسکیمز تھیں کہ جس نے کراچی کی جو ایک شکل تھی، کراچی کا جو ایک چہرہ تھا، اس کو امپروو کرنے میں اپنا پورا حصہ دیا۔ اگر میں اس کو اس طرح لوں کہ سب سے پہلے KDA اسکیم 1، اس کے بعد نارتھ نظم آباد جس کو ہم اسکیم نمبر 2 کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ان ابتدائی 20 اور 25-30 سالوں میں کراچی کو انہوں نے اراؤنڈ کوئی تقریباً 40-42 اسکیم دی KDA نے۔ اور اس دور کا چونکہ وہ اس کے جو اختیارات تھے KDA کے پاس، وہ تمام اسکیمز کو ڈیولپ کرنا، اس کا انفراسٹرکچر لے کر آنا اور اس کی یوٹیلیٹیز کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اور جب اس کی وہ ٹاؤن پلاننگ، ابھی ہم ماسٹر پلان کی بھی بات پہ آئیں گے، ابھی اس سے پہلے گفتگو میں ماسٹر پلان کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت کی جو ٹاؤن پلاننگ تھی، اس ٹاؤن پلاننگ میں اگر ہم نارتھ نظم آباد کا ذکر کریں تو نارتھ نظم آباد میں وہ تمام آج بھی وہ پلاننگ پورے پاکستان میں اپنی ایک انفرادیت رکھتی ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جب ڈیزائن کی گئی تو اس میں مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لحاظ سے یعنی کہ 200 گز سے لے کے اور تقریباً 2000 گز کے پلاٹس دیے گئے تاکہ ہر کیٹیگری یا ہر اس سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ، اور ایک ایسی اس میں جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں آج بھی وہاں نارتھ نظم آباد میں اپنا خود ذاتی پروجیکٹ بھی کر رہا ہوں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر اگر 200 گز میں رہنے والا جو تھا اور جب اس کی فیملی کا سائز بڑھتا تھا وہ اپنے کیٹیگری چینج کر کے 400 گز 400 سے 600 1000 گز اور پھر وہ کیٹیگری چینج کرتا جاتا تھا. اس کے نتیجے میں جو ایک بہت اچھی چیز ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کانٹیکٹ جو تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. یعنی کہ فیملیز ٹو فیملیز کانٹیکٹ، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ برادری تو برادری کانٹیکٹس، اس طرح سے وہ تمام چیزیں ختم نہیں ہو رہی تھیں. وہ اس وہاں تک، اور اس کے اندر جو سب سے ایک اور اہم چیز تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ کھیلوں کے میدان، مساجد، اور وہ بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے پلان کی گئی تھیں. اور اسی طرح وہاں پہ جو تعلیمی اداروں کے لیے جگہیں مختصر کی گئی تھیں. اور مجھے اگر یاد ہے، میں خود شپونر سے پڑھا ہوا ہوں، مجھے یاد ہے کہ شارع نور جہاں کا جو روڈ تھا وہ پورے کراچی میں درختوں کے لحاظ سے، گرینری کے لحاظ سے، یعنی کہ جب آپ اس روڈ کے اوپر داخل ہوتے تھے تو وہ ایک دم سے آپ کو انوائرمنٹ چینج فیل ہوا کرتا تھا. یہ بیک گراؤنڈ میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ شہری مسائل کب اور کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اسی طرح وہاں پہ یوتھ سینٹر کے نام سے ایک جگہ بنائی گئی جس میں کھیلوں کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی موجود تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی طرح گلشن اقبال ہاؤسنگ اسکیم آئی، گلستان جوہر آئی، اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لیے نارتھ کراچی بفر زون، اس طرح کی اسکیمز آتی رہیں. اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وہاں پہ اس دور میں رہائش کے مسائل، ایشوز اور یوٹیلیٹیز کی مسائل نہیں پیدا ہوئے. پھر اچانک ایک تبدیلی آئی اور اس تبدیلی میں یہ ہوا کہ کے ڈی اے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی کہ ایل ڈی اے، ایم ڈی اے. اور اس میں جو کے ڈی اے کی اسکیمز تھیں وہ کچھ ایل ڈی اے کے پاس چلی گئیں، کچھ کے ڈی اے کے پاس چلی گئیں، اور جو کے ڈی اے اپنی اسکیمز مکمل کر چکا تھا وہ وہاں تک پھر محدود ہو گیا. اور نئی اسکیمز کے لیے ان کے پاس زمین، یعنی کہ بی او آر بورڈ آف ریونیو سے، اسٹیٹ سے ان کو زمین نہیں مل سکی. تو وہ ایک طرح سے وہ ادارہ جو ہے وہ غیر فعال ہوتا چلا گیا، اور جو اس کی کریڈیبلٹی تھی وہ کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی. پھر جب دوسری اتھارٹیز کو یہ کام، حالانکہ جب ادارے کو یعنی کہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کو، تو اس کی فعالیت بڑھنی چاہیے. یعنی اگر ایل ڈی کی جوریڈکشن میں 2-3 اسکیمز تھیں تو ان کو اور زیادہ فعال ہونا چاہیے تھا. ایم ڈی اے کی اسکیم، ایم ڈی اے میں اتھارٹی میں اگر 2-3 اسکیمز تھیں تو ان کو زیادہ فعال. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں تو پچھلے 40-45 سال میں وہ کوئی اسکیم، 30-35 سال میں کوئی اسکیم ڈیلیور کر ہی نہیں سکے. یعنی کہ اگر آپ ہاکس بے کو لیں تو وہ کے ڈی اے سے ہاکس بے جو ہے وہ ایل ڈی اے کو منتقل ہوئی. اسی طرح سے ایم ڈی اے کو تیسرا ٹاؤن انہوں نے اناؤنس کی اراؤنڈ کوئی 2002-3 وغیرہ میں. اس سے پہلے ولیر ہاؤسنگ اسکیم 1 کی ان کے پاس، آج تک وہ اسکیم ڈیلیور نہیں ہوئی. اور اس میں بڑی تعداد میں عوام کا جو پیسہ تھا، یعنی کہ اگر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ اراؤنڈ تقریباً 25-30 بلین روپیز 2-2.5 لاکھ لوگوں کے وہاں انگیج ہو گئے. تو سب سے پہلے جو یہ رہائش کے حوالے سے اور یہ جو انفراسٹرکچر کا جو معاملہ تھا، یہاں سے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوا. پھر دوسری جو چیز، یہ تو میں نے تھوڑا اتھارٹیز کا معاملہ رکھا اور ان کا ڈسفنکشنل ہونے کی وجہ رکھی کہ ڈسفنکشنل ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام انہوں نے کرنا چھوڑ دیا. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ دیکھیں، جب بھی ہمارے یہاں کوئی سیاسی حکومتیں بنی تو انہوں نے بلدیاتی نظام کو غیر فعال کر دیا، یا بلدیاتی نظام یہاں پہ وہ نہ الیکشن کرائے اور نہ وہ بلدیاتی نظام یہاں پہ آیا. یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ جب بھی معذرت کے ساتھ معین الدین حیدر صاحب برابر میں بیٹھے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا کے دور آئے، ان ادوار میں ہمارے یہاں جو ہے بلدیاتی سیٹ اپ جو ہے وہ آئے. یعنی کہ پہلا انتخاب ضیاء الحق کے زمانے میں، اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے بی ڈی کرایا، اس کے بعد 1979 میں بلدیاتی انتخاب ہوا، اور اسی طرح 83 اور 87 میں. معذرت کریں تو اچھا کام کیا ڈکٹیٹروں نے. میں یہی نہیں، میں نے کہا آپ کو شاید تکلیف نہ ہو کہ ڈکٹیٹر کہنے سے تکلیف نہ ہو. اچھا کام کیا. جی جی بالکل، میں تو یہی کہنے جا رہا ہوں. میں یہی کہنے جا رہا ہوں. لیکن میں نے وہ ایک لفظ جو استعمال کیا اس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اچھا کام کرے جی، کسی نام سے پکارے کوئی نہیں. جی
تو اس دور میں جب یہ بلدیاتی انتخاب ہوئے تو نچلی سطح تک جو ہے وہ لوگوں کے مسائل اور ایشوز سیٹل ہوئے. اسی زمانے میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا قیام بھی عمل میں آیا. تو یہ جو اور پھر سب سے آخر میں جب مشرف صاحب 2001 میں مقامی حکومتوں کا نظام لے کر آئے, وہ ایک بہت آئیڈیل نظام تھا جو جنرل تنویر نقوی صاحب نے انٹروڈیوس کرایا. میں سمجھتا ہوں کراچی کے لیے اس سے بہتر نظام آج تک نہیں آیا. اس میں بھی امپرومنٹ کی ضرورت تھی, اور اس میں جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے ان اداروں کے اندر یوں سمجھ لیں کہ پولیسنگ بھی اس کے اندر موجود تھی, لیکن اس طرح سے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. یا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس زمانے میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی, وہ بھی ان کی جوڈکشن میں ضرور تھی, لیکن وہ اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا ان کا چیک اور بیلنس کا نظام کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں رہ سکا. لیکن ڈیولیوشن آف پاورز کا جو طریقہ کار ہے جو مقامی حکومتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور وہ کسی بھی جمہوری حکومت میں کسی بھی نہ ہونے کی وجہ سے آج تک ہم جو کراچی کے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کے حوالے سے یہ کنورژن کا نعمت اللہ خان کے زمانے میں کوئی 22 اور 26 روڈوں کو کمرشلائز کیا گیا. تو اس میں ذاتی حیثیت میں تو اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ کسی بھی روڈ کو آپ ڈکلیئر کر دیں کمرشلائز, جبکہ وہ پورا ایریا جو ہے ایک پلان کے تحت, ایک ٹاؤن پلاننگ کے تحت بنایا گیا ہو, اور اس نے پرائیویسی کو بھی ڈسٹرب کیا. یعنی کہ جس جگہ پہ اگر وہ مکان گراؤنڈ +1 بنتا تھا, وہاں پہ 12 منزل 15 منزل اور 20 منزل کی عمارت. اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے پہ یہ ہوا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ہر 100 فٹ کی روڈ کو کمرشلائز ڈکلیئر کر دیا. تو یہ بھی کراچی کے حوالے سے بہت ہی ڈسٹرب کرنے کی ایک وجوہات رہنے کی. اگر آپ اس کو بہت سادہ اور آسان زبان میں سمجھیں کہ ایک گھر کے اندر اگر 8 افراد رہتے تھے, تو اس کے اوپر جب وہ بلڈنگ بنی تو اس کے اندر 200 افراد رہ رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر تو پھر وجود اس کا رہ ہی نہیں سکتا تھا. اور وہ اس کے بعد اس میں کوئی جو انفراسٹرکچر تھا اس کی کوئی امپرومنٹ بھی نہیں ہوئی. اور ہم بحیثیت بلڈر جب وہ اس طرح کا کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو ایک بڑی فیس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں, اور یہ مستقل ڈیبیٹ آج تک موجود ہے کہ وہ پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں. وہ پیسے تنخواہوں میں استعمال ہوتے ہیں, وہ وہاں کے انفراسٹرکچر پہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی وجہ پھر جب یہ انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے تو دیکھیں ہمارے ہاں جو نظام موجود ہے اس میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈ دیے جاتے ہیں, اور میری معلومات کے مطابق وہ فنڈز جو ہے نا 10-15% سے زیادہ استعمال نہیں ہوتے. باقی 80%, 70-80% وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف آپ کا انفراسٹرکچر اگر ان کے ذریعے ہونا تھا تو وہ وہاں سے نہیں ہو رہا. اس کے بعد چونکہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ جو وسائل بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے, مقامی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے, ان کے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں. پھر ان کے اندر بھی اختیارات کا جھگڑا ہے. یعنی کہ سٹی کونسل کا جو اختیار ہے, ٹاؤن جو ہے وہ اس اختیار کو ٹاؤن نہیں مانتا, جو ٹاؤن کے پاس اختیار ہے اس کو یونین کونسل نہیں مانتی آج تک. یہ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم بھی ایز اے آباد اور آباد کے ممبرز بھی فیس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کون سے ایریے میں کون سی روڈ کا ٹیکس جو ہے وہ کس کو دینا ہے, اور وہ آج تک یہ کسی خود فیصلہ نہیں کر پاتے. اور اس روڈ کو بنانے کی کس کی ذمہ داری ہے, اور وہاں پہ سیوریج کا اگر نظام لے کر آنا ہے یا سیوریج کو اپ گریڈ کرنا ہے تو وہ کس نے کرنا ہے اس کے لیے. تو یہ ایشوز بھی جو ہے وہ موجود ہیں. ایک پرابلم یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے. پھر اصل میں جو منصوبہ بندی اگر ہم یعنی کہ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر کے لحاظ سے, تو دیکھیں ہاؤسنگ سیکٹر کی نا آج تک کبھی بھی گورنمنٹ نے کوئی پالیسی دی ہی نہیں ہے. گزشتہ سے مراد میں نام لے لیتا ہوں, ظاہر عمران خان والی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں انہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے کافی سارا کام کیا تھا. انہوں نے ادارے بھی بنائے تھے, نیا پاکستان کے نام سے, اور بھی ادارے بنے, اور وہ اس کو افورڈیبل ہاؤسنگ کی طرف لے کر آ رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو صورتحال چینج ہوئی اس کے بعد سے, جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی پالیسی نہیں بنائی, نہ ٹیکس پالیسی ہے انڈسٹری کے لیے, اور ہر سال اس میں چینجز آ جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی,
پھر ہمارے جو اطراف کے ممالک ہیں اس میں دبئی ہے اور بھی ممالک ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے 20 سال 25 سال 30 سال کے لیے پالیسیز دی ہوئی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ اگر آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ٹیکس ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے اگلے 20 سال. پھر اس کے اندر ایک اور ایشو جو رہائش کے بحران کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج تک لینڈ کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ چاہے وہ کے ڈی اے ہو، ایم ڈی اے ہو، ایل ڈی اے ہو یا بی او آر ہو، اور سارے مسائل اور ایشوز جو ہے نا وہیں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ٹائٹل ہی آپ کا جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے، اور اس ٹائٹل کے اوپر جب آپ کوئی عمارت بنا دیتے ہیں اور اس کے 20 سال بعد 25 سال بعد 10 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جو عمارت بنائی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کا ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ ہمارے سیکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بلڈنگ جو ہے وہ اس کی ٹائٹل زمین کا ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس میں ایک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک الاٹمنٹ پالیسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی لینڈ کی الاٹمنٹ پالیسی، وہ آج تک ہمارے یہاں جو موجود تھی، اس کے اوپر ابھی پچھلے دنوں کام ہو رہا ہے. جو لاسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی ایک پالیسی بنائی 2024 میں، اور ابھی ایک فریش پالیسی بنی ہے جس کا میں خود بھی اس کا حصہ ہوں. تو ہم اس پالیسی کو جو ہے وہ آکشن کی طرف لے کر گئے، اور وہ آکشن سے مطلب یہ ہے کہ کوئی سیاسی آدمی اپنے خانسامہ، اپنے ڈرائیور، اپنے اس طرح کے ملازم کے نام پہ کوئی الاٹمنٹ کرا کے اور مہنگے داموں مارکیٹ میں سیل نہ کر سکے. اگر وہ زمین آپ اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اسی طرح ہم ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے یا انڈسٹری اپنے سیکٹر کے لیے لینا چاہتی ہے تو وہ تھرو آکشن لی جائے. ایک تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو پیسے بھی بہت ریونیو بھی زیادہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ایشو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ یہ زمین جو ہے اس کی ٹائٹل کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. یہ کام جو ہے ابھی پچھلے دنوں ہم نے کیا ہے، اور یہ تقریباً فائنل اس پہ ہے، اور یہ پالیسی انشاءاللہ یہ سب 15 دن مہینے میں آ جائے گی. اچھا، رہائش کے بحران میں جو سب سے مجھے جو زیادہ ہرٹ کر دیا، دیکھیں اب میجر ایشو پاکستان میں جو ہے نا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ 30 40 50 سال میں اسکیمز جو ہیں وہ آئی نہیں گورنمنٹ کی سطح پہ، گورنمنٹ کے اداروں کے ذریعے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا. اب جیسے M9 کا ریفرنس دیا تھا، وہاں پہ ایک بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہوئی. اگر میں دیکھوں تو پچھلے 30 35 سالوں میں یعنی کہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم مڈل کلاس کے لیے نہیں. اچھا، مڈل کلاس کا میرے نزدیک جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ اس کا ایڈریس ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کبھی بھی کسی سے پوچھیں تو وہ اپنے ایڈریس کے بارے میں بڑا ہوتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں. اور مڈل کلاس کی کہ یہ ایشوز جو ہے نا اس کے ایک فیملی ایشوز کی طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ جب چونکہ گورنمنٹ سیکٹر سے نہیں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی جو اپنی اسکیمز دیں وہ بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکا. اس کی ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ ایک تو یہ رہی کہ اتھارٹیز نے جو اتھارٹیز کی اسکیمز تھیں وہ چونکہ اس کا اپنے انفراسٹرکچر اور یوٹیلیٹیز نہیں لے کر آئے، تو پیرالل جو ہاؤسنگ جو پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا وہ بھی اپنا، کیونکہ بلک انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اتھارٹیز کے یا گورنمنٹ کے ذریعے آتا ہے. پھر جو انٹرنل جتنا کام ہوتا ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا خود کرتا ہے. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی رہی ہے اس کے اندر جو رہائش کے بحران کے حوالے سے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی لینڈ نہ تو افورڈیبل پرائز پہ ملی پرائیویٹ سیکٹر کو، اور نہ ملنے کی وجہ سے وہ ان پرائز میں کوئی بھی چیز نہیں دے سکا جو کہ افورڈیبل ہو، جو کہ ان لوگوں کے لیے ہو کہ جن کی قوت خرید وہ نہیں ہے، جو ایک مثال کے طور پہ دینے کے لیے اگر میں کہوں کہ 2 2.5 3 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ نہیں خرید سکتے، وہ 3 4 5 کروڑ روپے کا جو ہے گھر نہیں خرید سکتے. ان کے لیے جب تک لینڈ افورڈیبل پرائس پہ نہیں ملے گی تو افورڈیبل ہاؤسنگ بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم ہاؤسنگ فائنانس کی بات کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی. ہاؤسنگ فائنانس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 3 4 5 اور میکسیمم 6% کے اوپر ہاؤسنگ فائنینسنگ ہے. ہماری یہاں ہاؤسنگ فائنینسنگ تھی نہیں. اس کے بعد HBFC ایک ادارہ بنا تھا جو وہ ادارہ بھی اب غیر فعال ہے، اور چونکہ سائز بڑھ گیا ہے، یعنی کہ آج کوئی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے، تو HBFC جو ہے وہ لون دیتے ہی نہیں ہے.
پھر کمرشل بینکس نے فائنینسنگ شروع کی. تو کمرشل بینک جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل ہونے کے بعد اس میں فائنینسنگ کرتے ہیں جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو افورڈیبل کے لیے ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے گورنمنٹ کو ابھی بھی تجاویز یہ دیں کہ آپ یہ فائنینسنگ اگر آپ کا 11% ہے, اگر آج 12% ہے, تو اس کو آپ 5%, 6% پہ, جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ 6% اور 7% پر لے کر آئے تھے. تو اگر اس طرح کی فائنینسنگ ملنا شروع ہوتی ہے, جیسے ابھی اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اور لوگوں کو 20 سال 25 سال کے لیے میکسیمم, تو وہ جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے جتنی وہ کوئی کرائے پہ رہتے ہوئے ادا کر رہا ہے, وہی اس کی انسٹالمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ پے کر سکے اور وہ اپنے گھر کی ملکیت حاصل کر سکے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم ان تمام رہائش کے بحران کو کم کر سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ہمارے یہاں جو سالانہ شارٹیج ہے تقریباً کوئی 12 لاکھ گھروں کی ہمارے یہاں سالانہ شارٹیج ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کو پچھلے سالوں پہ لے کر جائیں تو یہ اراؤنڈ کوئی تقریباً کوئی 1.5 کروڑ 2 کروڑ گھروں کی شارٹیج اس وقت پہلے سے موجود ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور بڑا ایشو ہے جس کو ہم ہمیشہ ایڈریس کرتے رہتے ہیں, وہ سلمز کا ہے. کراچی میں اور پورے پاکستان میں ہی سلمز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا, سلمز کے اندر جو سب سے بڑی جو ایشوز ہے وہ کرائم کا ہونا. کرائم ریٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور جیسا ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا کہ لیاری میں ایک بلڈنگ جو ہے وہ گری, اور اس جیسی صرف اسی گلی کے اندر 30 سے 40 بلڈنگیں ہیں جو اس طرح کی ناقص مٹیریل کے ذریعے بنی ہوئی ہیں یا اللیگل کنسٹرکشن سے. اگر اس کی اس وقت جو بلڈنگ کنٹرول نے جو بلڈنگز بتائی ہیں وہ اراؤنڈ 588 بلڈنگز ہیں, جس کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مخدوش ہو گئی ہیں یا ڈینجرس بلڈنگ ہے. اور جب ہم اس کی اور ڈیٹیلنگ میں جا رہے ہیں تو ان کی تعداد میرے خیال ہے ہزاروں میں ہوگی کہ جو کسی وقت بھی گر سکتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایک بلڈنگ گرنے پہ اراؤنڈ کوئی 28 یا 30 اموات ہوئی ہیں, اور اس میں وہ فیملیز ظاہر ہے جو رہتی تھیں ان کو وہ چھوڑنا, اور اس وقت تقریباً اراؤنڈ کوئی 60-70 بلڈنگز خالی کرا لی گئی ہیں جس میں جو لوگ رہتے تھے. اور میں ایک اور بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اس فورم کے ذریعے کہ جب ہم آرگنائز انڈسٹری کی آرگنائز کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سوائل ٹیسٹنگ سے لے کے اور اس کے بعد جو ہے اس میں اسٹرکچرل انجینئر, سب سے پہلے آرکیٹیکٹ, اسٹرکچرل انجینئرنگ, سائٹ انجینئر جو کہ خود بھی کوالیفائڈ انجینئر ہوتا ہے, ان کے ذریعے وہ بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے. اور اس میں جو اسٹیل اور سیمنٹ اور بریکس اور جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ تمام کا تمام مٹیریل جو ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. وہ کوالٹی کنٹرول اس کے میں جو ہے نا شامل ہوتا ہے, اس کے اندر لیبارٹری ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں, پھر جا کے کوئی عمارت بنتی ہے. یہ جو اللیگل کنسٹرکشن پورے شہر میں ہو رہی ہے, یعنی کہ اللیگل کنسٹرکشن کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کا نہ تو کوئی نقشہ پاس ہوتا ہے, اور اگر وہ کسی رہائشی پلاٹ جو کہ 120 گز یا 200 گز کا ہے جس پہ 2 منزل یا 3 منزل بنانے کی اجازت ہے, اور اس کے اوپر وہ 8 منزل 9, اور اس کا اگر آپ خود ذاتی طور پہ مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ ایک دفعہ لیاری ایکسپریس وے پہ جو ہے نا ایک سفر کریں تو آپ کو دائیں اور بائیں دونوں طرف اس طرح کی عمارتیں جو ندی لیاری جو ہے اس کی دونوں سائڈ پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. تو یہ بہت خطرناک ہے. اس کی تعداد یعنی کہ ابھی ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول نے بھی ذاتی حیثیت میں کہا اور ہم نے بھی, تو یہ اگر 100 بلڈنگیں یا 100 اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں تو اس میں سے 15% جو ہے وہ لیگل ہیں, باقی 85% اللیگل ہیں. تو خدا نخواستہ اگر یہ ڈیزاسٹر ہوا نا تو یہ تو مطلب سمجھ لیں کہ کیونکہ اس میں نہ آپ کو آپ بلڈنگ کے اندر نہ داخل ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی اگر خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے یا ہم یوں کہہ لیں کہ خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے تو وہاں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابھی ایک باقاعدہ ڈرافٹ ایک فائنل ہو گیا ہے, اور یہ ایک بل بھی بننے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اللیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے لوگوں کو کیسے روکنا ہے, اور اس میں سزائیں بھی مختص کی گئی ہیں کہ یہ کام اگر جتنا پہلے ہو چکا ہے اس کو پہلے اس مرحلے سے پہلے مرحلے پہ روکا جائے اور اس کو ختم کیا جائے آگے چل کے. اچھا, ایک اور بات جو ماسٹر پلان کے حوالے سے ابھی یہاں بھی ہو رہی تھی, ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ تمام سٹیز پورے پاکستان کے جتنے بھی سٹیز ہیں ان کے اپنے ماسٹر پلان ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ کراچی چونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے تو اس کے ماسٹر پلان کی تو سمجھ لیں کہ بہت اہمیت اور ضرورت ہے.
تو ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے جو ہے ایک کنسلٹنٹ ہیں، کوئی میرے خیال اٹلی کے کنسلٹنٹ ہیں، ان کو یہ 2047 تک کا ماسٹر پلان انہوں نے دیا ہے بنانے کے لیے. میں خود بھی اس کمیٹی میں ہوں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انہوں نے لوگوں کو لیا ہے، گورنمنٹ سیکٹر سے، اور سب کانٹریکٹ لاہور کی ایک فرم کو دیا ہے جنہوں نے لاہور کا ماسٹر پلان بنایا ہے. ابھی جو ایک سندھ ماسٹر پلان کے حوالے سے بھی یہاں سندھ میں ایک ادارہ ہے جو کہ بغیر، یہاں شاید بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوں گے، کہ بغیر ایکٹ کے کام کر رہا ہے، یعنی کہ بغیر ایکٹ کے اتھارٹی بن گئی ہے، جو شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہوگا. ایکٹ کے بغیر تو کوئی اتھارٹی بن ہی نہیں سکتی، اور وہ بغیر ایکٹ کے ایک اتھارٹی بن گئی. اور جب ہم نے اس کی نشاندہی کی تو اب وہ ایکٹ بہرحال بنا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں. لیکن سندھ ماسٹر پلان کا یعنی کہ اس کے اندر نہ تو کوئی ٹاؤن پلانر کا وجود ہے، یعنی کہ بغیر ٹاؤن پلانر کے ماسٹر پلان اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک تو ابھی انہوں نے سٹیز کے سروے شروع کیے ہیں، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، اس طرح کے مختلف سٹیز ہیں. تو سٹیز میں سروے ہونا ظاہر اپنی جگہ اس کی اہمیت ہونا چاہیے، لیکن اس کا تعلق ماسٹر پلان سے یا سٹی کے. اچھا، مجھے روک دیجیے گا جہاں لگے کہ میرے خیال میرے خیال میں زیادہ ہو گیا. کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو کلوز کرتا تو نہیں ہم کو دیں جو ہضم میں کلوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ موضوع تو ہم شاید جب اس کے بعد بھی ہمیں موقع ملے گا تو ضرور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور سوال جی ضرور. تو میں صرف ایک مختصر 2-3 لفظوں میں اس کو ختم کروں گا. بنیادی ایشو اصل میں یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ادارے بنائے گئے تھے ان اداروں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر وہ ادارے ڈس فنکشنل نہ ہوتے اور اپنا کام کر رہے ہوتے تو جس موضوع کو آج ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے شاید یہ موضوع اس طرح سے ڈسکس نہ کرنا پڑتا. اور مستقبل میں جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مستقبل میں ہم منصوبہ بندی کریں، پالیسیز بنائیں تاکہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.